اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ مشکوک رہے گا، اور اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے لیے پہم جد و جہد ہے، جہاد ہے کہ جو کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کوئی بھی راستہ چلنے کے لیے کسی بھی عزم جو بھی آپ نے کیا ہو اس پر پورا اترنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ تو ایک کرنا پڑتا ہے۔ خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے بھی کئی محاذوں پر لڑنا پڑے گا۔ یہ اندر جو نفس ہے اس کے خلاف کشتی لڑنی ہوگی کہ نہیں؟ پھر اس نفس کو پھونکے مارنے والا شیطان ہے، اس کے ساتھ بھی کشتی کرنی پڑے گی یا نہیں؟ اور معاشرہ ہے، اس لیے کہ معاشرے کا چلن بھی صحیح تو نہیں ہے، اس کا دباؤ بھی اسی رخ پر ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ، جڑ جاؤ۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھو۔ یہ گویا اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ اللہ سے جڑو گے تو یہ سے ماضی جنگ لڑ سکو گے۔ پھر یہ کہ لوگوں تک پہنچانا بھی ہے تو کیا پہنچانا ہے؟ اپنے فلسفے، اپنے خیالات، اپنے نظریات، یا اللہ کا پیغام؟ وہ بھی وہی قرآن۔ اور اس سے آگے یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو افراد تیار کرنے ہیں، جو جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی تیار ہوں گے اسی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ تو گویا اللہ سے چمٹ جاؤ یعنی اللہ کے میسج، اللہ کے پیغام یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو یہ ہمارا عزم ہوا کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ 3 فرائض بڑے بڑے ہمارے سامنے آ گئے، خود اس کا بندہ بننا، دوسروں کو اس کے بندگی کی دعوت دینا، اور تیسرا یہ کہ اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا۔ پہلے 2 فرض وہ ہیں کہ جو ہم ذاتی حیثیت میں بھی کر سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ کہ 7 ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی، 1 اکیلا 2 11 ہو جائیں گے۔ لیکن تیسرا فرض جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب انہوں نے کہا کہ جنگ کرو، قوم نے کہا ہم نہیں کرتے، تو اکیلے تو نہیں کر سکے نا، اس کے لیے اجتماعیت چاہیے، جماعت چاہیے۔ کونوا انصار اللہ، انصار اللہ کی ایک جماعت چاہیے، تب جا کے وہ تیسرا فرض ادا ہو سکے گا۔ لہذا اس تیسرا فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک اضافی فرض کو بھی پورا کرنا پڑے گا، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی صاحب اکڑ جائیں کہ نہیں میں بغیر وضو کے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں، تو یقیناً دکھا سکتے ہیں، اب ہونا نہ ہونا وہ دوسری بات ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ تیسرا فرض اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کسی جماعت کے اندر شمولیت اختیار نہ کرے۔ اب اس جماعت کے اندر وہ یہ بہرحال اسے دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کے دین کی سربلندی، اور دوسرا اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کل کا میرے خیال میں یہی موضوع ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جماعت ایسی ہے کہ جو اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے، تو پھر تو آپ کو تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ نظر آئے کہ نہیں تنظیم اسلامی اس طرح کام نہیں کر رہی جیسے کہ کرنا چاہیے، وہ راستہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال اس نتیجے کے حاصل میں آپ کا فرض ساقط نہیں ہو جائے گا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد آپ نے کرنی ہے، وہ تو کرنا ہے۔ اگر یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں، کوئی تیسری بھی پسند نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ایک آئیڈیل رکھتے ہیں، آپ کا اپنے ذہن میں کوئی خاکہ ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں۔ ایک کام جس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہو اس کو حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ لہٰذا وہ فرض ساقط بہرحال نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی پسند کی کوئی جماعت دنیا میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ عام طور پر میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں، وہ اس سے سمجھ بھی جاتے ہیں۔ بزرگوں کو زندگی کے عملی تجربات سے خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ذرا 1-2 قدم نیچے اتر کر ہی انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو نوجوانوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بابا بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چکر میں رہو گے نا کہ اپنے پسند کا کوئی ملے گا ہی تو شادی کریں گے تو ساری عمر کنوارے رہو گے۔ وہاں پہ تو آدمی کمپرومائز کرتا ہے نا کچھ نہ کچھ، ساری باتیں تو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، 10 پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو 2 نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی آخر گزارا کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی چھکڑا ٹرک ملتا ہے تو اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، لیکن اس لیے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے،
اور وہ فرض ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد جو اجتماعیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آخر میں آپ حضرات سے پھر یہ اپیل ہی کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہمارے سامنے آئی ہے، ہم نے سمجھی ہے اور ہمارے دل میں کسی حد تک اتری ہے، اب اس کو مؤخر نہ کیجئے، اسے ٹالیے نہیں کہ جناب پھر دیکھوں گا، اگلے سال دیکھوں گا، 2 سال کے بعد دیکھوں گا۔ قرآن کی اس آیت کو ذہن میں لائیے، انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے پیش قدمی کرے، لپک کر اسے قبول کرے، جو چاہے پسپائی اختیار کرے، منہ موڑ کے چل دے، توجہ ہی نہ دے اور اس پر کوئی دھیان ہی نہ دے، اور یہی انسان کی اصل میں پھر ناکامی بنتی ہے۔ آخرت میں جن لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوں گے، جن سے راضی نہیں ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ اور وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آیا تھا، اور ہم نے اس کی بات مانی نہیں تھی، ہم نے کہا تم ایسے ہی باتیں بناتے ہو، اپنے پاس سے بناتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہیں گے وَالْقَالُوا، وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم نے اس کی بات کو توجہ دی ہوتی، او نَعْقِلُ، یا اس پر غور کر لیا ہوتا، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ناکام ہونے والوں میں سے ہم نہ ہوتے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ گناہ اصل میں یہی تھا کہ توجہ اور انہماک نہیں دیا، اس بات کو سیریسلی لیا نہیں۔ تو آخری اپیل میری آپ سے یہ ہے کہ اس کو سیریسلی لیجئے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچا ہے، یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہ آپ کی پسند کی کوئی شے نہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن فرائض یہی ہیں، خود اللہ کا بندہ بننا، اس کی بندگی کرنا، فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اپنا تن من دھن اس کام کے لیے لگانے کی ہمت اور توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔